رب العالمين الحمد لله كما هو الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اپنے اپنے اعمال کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. اما بعد، قال المعصوم علیہ الصلاۃ والسلام: السلام علی الحسین وعلى علی بن الحسین وعلى اولاد الحسین وعلى اصحاب الحسین الذين بذلوا مهجهم دون الحسین علیہ السلام. صلوات. صل على محمد وآل محمد. آج سلسلہ گفتگو کی 8ویں مجلس اور موضوع سخن معرفت زیارت عاشورہ. امید ہے کہ گزشتہ مجالس کا کوئی نہ کوئی خاکہ آپ کے اذہان عالیہ میں محفوظ ہوگا. ہم نے ان چند ایام میں یہ کوشش کی کہ وہ اسرار اور رموز دیکھ سکیں جو پروردگار نے بالآخر زیارت عاشورہ میں قرار دیے ہیں. ہم تلاوت تو کرتے ہیں لیکن ہم ان اسرار اور رموز سے غافل ہیں. کل جہاں گفتگو کا سلسلہ آ کر رکا کہ ہم نے ایک ایسی دعا جو کہ زیارت عاشورہ میں موجود ہے اس میں لفظ حیات کو سمجھنے کی کوشش کی کہ پروردگار، کیونکہ حدیث قدسی ہے جو زبان معصوم ہم تک پہنچی ہے، تو پروردگار کہتا ہے کہ زیارت عاشورہ میں تم ان جملوں کو بولو کہ اللہم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد ومماتی ممات محمد و آل محمد. چونکہ لفظ حیات پر مختلف علوم نے اس کی تعریف کی ہے. ان ماہرین نے جب لفظ حیات کی تعریف کی تو اپنے مطابق کی. کسی نے کہا کہ حیات کا معنی یہ ہے کہ تکاثر ہو جائے. تکاثر یعنی انسان بڑھے، اس کی اولاد ہو، سلسلہ آگے چلے. کہا یہ حیات کی نشانی ہے. بعض لوگوں نے کہا نہیں، حیات کی نشانی یہ نہیں بلکہ حیات کی نشانی یہ ہے کہ انسان متحرک رہتا ہے. لیکن جو حیات کی تعریف دین ہمیں بتاتا ہے
وہ کیا ہے کہ انسان قوت سے فعلیت کی جانب سفر کرتا ہے. کل اس مطلب کو عرض کرنے کی کوشش کی تھی. یعنی کیا مطلب کہ انسان قوت سے فعلیت کی طرف سفر کرتا ہے کہ پروردگار نے انسان کے اندر بہت ساری قوتیں رکھی ہیں، لیکن ابتدائی طور پر قوتیں تو موجود ہیں، لیکن انسان اس کے نتیجے کو حاصل نہیں کرتا جب تک کہ اس کی طرف سفر نہیں کرے. کل عرض کیا تھا کہ جیسے مثال کے طور پر ایک بچہ ہے، ڈاکٹر بننے کی صلاحیت رکھتا ہے، انجینئر بننے کی صلاحیت رکھتا ہے، لیکن ابھی میٹرک میں ہے اور اچھے نمبر لیتا ہے. اس کا پری میڈیکل میں ایڈمیشن ہو سکتا ہے. اس سے بہتر مثال میں نے بیج کی دی تھی، اور اس سے بہتر مثال میں نے ایک چھوٹے بچے کی دی تھی کہ ایک جو چھوٹا بچہ پیدا ہوا ہے، یہ بچہ بالقوہ، یعنی پروردگار نے اس کے اندر قوت ڈال کے ودیت کر کے بھیجی ہے. کیا کہ یہ باپ بننے کی صلاحیت رکھتا ہے، لیکن اس قوت سے فعلیت کی طرف سفر کرے گا. یعنی جب اس کی شادی ہو جائے گی، وہ تمام ماحول میسر ہو جائے گا، تو اب یہ بچہ باپ بن جائے گا. یعنی ہوا کیا کہ وہ قوت سے انسان نے سفر کیا فعلیت کی جانب. آسان کروں، فعلیت نتیجے کو کہتے ہیں، مقصد اور ہدف کو کہتے ہیں، اور قوت انسان کے اندر چھپی ہوئی ان صلاحیتوں کو کہتے ہیں کہ جنہیں انسان جب سمجھ لیتا ہے کہ میرے اندر یہ صلاحیت ہے تو پھر اس طرف قدم اٹھاتا ہے. تو حیات کی یہ تعریف کیوں کہی؟ اس لیے کہ کائنات میں بہت سارے لوگ قوت سے فعلیت کی جانب سفر نہیں کرتے. یعنی پروردگار یہ کہنا چاہتا ہے کہ بہت سارے لوگ جانتے ہیں کہ ان کے اندر یہ صلاحیتیں موجود ہیں، لیکن ان کو نکھارنے کے لیے کوئی تکو نہیں کرتے. نتیجہ یہ ہے کہ وہ اس گول اور مقصد اور ہدف کو نہیں پاتے. مثال کے طور پر فقیر جو ہر ایک سے مانگتا ہے، آپ نے دیکھا اس کے 2 ہاتھ ہیں، 2 پاؤں ہیں، عقل دی ہے پروردگار نے. بسا اوقات بعض فقیر بہت خوبصورت ہوتے ہیں، لگتا ہی نہیں ہے یہ فقیر ہے. تو پروردگار نے اس کے اندر صلاحیتوں کو چھپا کے رکھا ہوا ہے. یہ ان صلاحیتوں کو نکھارنا نہیں چاہتا. نتیجہ کیا ہے؟ در در مانگتا ہے. اور جو مقصد اور ہدف ہے کہ اگر پروردگار نے اس کے اندر صلاحیت کو رکھا کہ ڈاکٹر بن سکتا ہے، تو وہ ڈاکٹر نہیں بنتا، اس نے کمپرومائز کر لیا. اب آئیے، یہ حیات کا معنی ہے، لیکن پروردگار قرآن میں کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا اذا دعاکم لما یحییکم. اے ایمان والو، مسلمانوں نہیں کہا، بشر نہیں کہا، بنی آدم نہیں کہا، کیا کہا؟ اے ایمان والو. یعنی پتہ چلا کہ پروردگار صرف رسول کے ماننے والے سے بات نہیں کر رہا، بلکہ ولایت والے سے بات کر رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، جب تمہیں پکارا جائے، کس کی طرف سے؟ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے. جب یہ دونوں تمہیں پکارے تو آواز کا جواب دو، لبیک کہو. پروردگار اگر میں لبیک کہوں گا تو کیا دے گا؟ کہا لما یحییکم، تاکہ تمہیں حیات عطا کی جائے. توجہ کیجئے گا، کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول تمہیں صدا دے، ندا دے، تمہیں پکارے، تو اس کی آواز پر لبیک کرو. نتیجے کے طور پر میں تمہیں حیات دوں گا. تو سوال بنتا ہے نا کہ جواب کون دے گا؟ جو زندہ ہے، جو زندہ ہے وہی جواب دے گا نا. جو زندہ نہیں ہے وہ جواب دے سکتا ہے، لیکن پروردگار نتیجے کے طور پر کہتا ہے کہ اگر تم جواب دو گے تو میں تمہیں زندگی دوں گا. پروردگار کیا مطلب؟ اگر کوئی زندہ نہیں ہے تو وہ جواب کیسے دے گا؟ اور اگر کوئی زندہ ہے جس نے جواب دے دیا
تو وہ تو پہلے سے ہی زندہ ہے، تو اسے کون سی زندگی دینا چاہتا ہے؟ اس آیہ مجیدہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پروردگار دو حیاتی نظریہ ہمیں دے رہا ہے، ایک لبیک کہنے سے پہلے اور ایک لبیک کہنے کے بعد۔ توجہ کیجئے گا، بڑا خوبصورت مطلب ہے۔ ایک زندگی ہے اس کی آواز پر لبیک کہنے سے پہلے، اور ایک زندگی ہے اس کی آواز پر لبیک کہنے کے بعد۔ علماء کہتے ہیں کہ یہ زندگی جو اس کی آواز پر لبیک کہنے سے پہلے ہے، یعنی کیا مطلب؟ یہ وہ ہے جو مطیع پروردگار نہیں ہے، جو مطیع رسول نہیں ہے۔ تو قرآن کہتا ہے یہ والی زندگی جس میں تم جی رہے ہو، یہ زندگی تو ہے، یہ حیات تو ہے، لیکن یہ حیات حیوانی ہے، یہ حیات انسانی۔ پروردگار یہ حیات انسانی کب بنے گی؟ وہ کہتا ہے لما یحییکم، جب میں تمہیں پکاروں گا تم میری آواز پر لبیک کہو گے، تو اب یہ حیات نہیں رہے گی۔ پروردگار کہتا ہے میں اس کو حیات طیبہ بنا دوں گا۔ پہلے والی حیات حیوانی، دوسری والی حیات انسانی۔ لیکن اس حیات انسانی کو پروردگار کیوں حیات طیبہ بنا رہا ہے؟ وہ کہتے ہیں اس لیے کہ تم نے میری پکار پر لبیک کہا ہے۔ اب سمجھیے، جب ہم کہتے ہیں اللہم اجعل محیایا محیا محمد و آل محمد، تو ہم نے حیات، فقط حیات نہیں ذہن میں رکھنی، بلکہ حیات طیبہ کو ذہن میں رکھنا ہے۔ اور جب حیات طیبہ ذہن میں آ جائے گی تو یہ متقاضی ہے اس بات کی کہ اب مجھے پروردگار کی ہر آواز پر لبیک کہنا ہے۔ کیا مطلب ہر آواز پر لبیک کہنا؟ یعنی پروردگار کے بنائے ہوئے ہر قانون پر مجھے عمل کرنا ہے، اس کے رسول کی دی ہوئی ہر تعلیم پر مجھے عمل کرنا ہے۔ یعنی اب یہ دو مرحلے ہو گئے، اور اگر ابتدائی طور پر چلے جائے تو تیسرا مرحلہ حیوانی ہے، یعنی انسان کو حیات حیوانی سے سفر کر کے حیات پر آنا ہے، اور حیات پر آنے کے بعد اسے حیات طیبہ پر آنا ہے۔ اب جب حیات طیبہ پر آ گیا تو اب یہ اس قابل ہو گیا کہ خدا کی بارگاہ میں یہ دعا کر سکے کہ اللہم اجعل محیایا محیا محمد و آل محمد۔ چلیں اس مطلب کو اور آسان کرتے ہیں۔ قرآن کی ایک اور آیت کو ملاحظہ کیجئے گا، من عمل صالحا من ذکر او انثى فهو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ۔ پروردگار کہتا ہے جو بھی تم میں سے، مذکر ہو مؤنث ہو، مرد ہو عورت ہو، جو بھی تم میں سے اچھا عمل کرے، لیکن اچھے عمل کے ساتھ اس نے شرط لگا دی وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور وہ مؤمن ہو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، ہم اسے ایسی حیات عطا کریں گے جو حیات طیبہ ہے۔ یعنی ممکن ہے کوئی شخص بہت چیریٹی کرتا ہے، پروردگار کی بارگاہ میں دیتا ہے، فقراء مساکین کو کھانا کھلاتا ہے، آپ جا بجا دسترخوان دیکھتے ہیں، اب تو سڑکوں بھی لگے ہوئے ہیں، کوئی سیلانی کے دسترخوان ہے، کوئی بیریا ٹاؤن کے دسترخوان ہے، یہ چیریٹی کر رہے ہیں، یہ پروردگار کی بارگاہ میں اس عمل کو انجام دیتے ہیں کہ فقراء اور مساکین کو کھلاتے اور پلاتے ہیں۔ لیکن پروردگار کیا کہتا ہے کہ یہ عمل صالح ہے، لیکن پہلے میں یہ دیکھوں گا کہ آیا یہ عمل کرنے والا مؤمن ہے یا نہیں۔ یعنی وہ کہتا ہے کہ میں اچھے عمل کو قبول کرنے کے لیے شرط یہ رکھتا ہوں کہ یہ عمل اس کی طرف سے آئے کہ جو میرا مؤمن بندہ ہے۔ مومن یعنی جس نے غدیر خم سے علی ابن ابی طالب کو لے لیا ہے، یعنی اب یہ مؤمن قرار پاتا ہے۔ جب یہ مؤمن قرار پاتا ہے تو پروردگار کہتا ہے کہ اب تیرے ہر عمل کے بدلے میں فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، ہمیں تمہیں ایسی زندگی عطا کریں گے کہ اس زندگی کو حیات طیبہ کا نام دیتا ہے پروردگار۔
یعنی اگر آپ غور کریں، قمبر کون ہے؟ غلام امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب نے راہ خدا میں جانور دیے، اونٹ دیے، اونٹوں کی مہار قمبر نے پکڑ رکھی تھی، اور جیسے ہی سخاوت کے اس بے قرار سمندر میں یہ اونٹ پروردگار کی بارگاہ میں ہدیہ کر دیے تو فوراً سے قمبر اونٹوں کی مہار کو چھوڑ دیتے ہیں، فوراً مہار کو چھوڑ دیتے ہیں۔ علی نے پوچھا قمبر کیوں مہار کو چھوڑ دیا؟ کہا مولا آپ تو سخاوت کے بے قرار سمندر ہیں، مجھے خوف تھا آپ نے یہ اونٹ راہ خدا میں دیے کہیں میں بھی نہ چلا جاؤں۔ کہا پھر کیا چاہتا ہے؟ کہا میں ساری زندگی آپ کا غلام بن کر رہنا چاہتا ہوں۔ یہ ہے وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وہ علی ابن ابی طالب کا، اور جو اس در پہ آ جائے، اس در پہ آ کر اس در کا مزہ چکھ لے تو پھر وہ چاہے فضہ ہی کیوں نہ ہو، وہ فضہ کہتی ہے کہ مجھے حبش کی ملکہ ہونا عزیز نہیں ہے، سیدہ کی کنیز ہونا عزیز ہے۔ یہ ہے وَهُوَ مُؤْمِنٌ۔ اور پھر مشاہدہ کیجیے گا، پروردگار کہتا ہے کہ وَهُوَ مُؤْمِنٌ کے بعد اگلی شرط کیا دینا کیا ہے پروردگار نے؟ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً۔ آج سے 1400 سال پہلے قمبر چلا گیا، فضہ چلی گئی، پروردگار نے ایسی حیات عطا کی 1400 سال بعد بھی ذکر باقی ہے۔ واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، نہیں حیات طیبہ، سبحان اللہ۔ اسی حیات طیبہ کو ہم حسین کے واسطے سے پروردگار کو مانگ رہے ہیں کہ اللہم اجعل محیایا محیا محمد وآل محمد ومماتی مماتا محمد وآل محمد۔ کل ممات کا میں نے ظاہری مطلب بتایا تھا، آج دل کر رہا ہے کہ ممات کا لغوی معنی پر غور کرے تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ ممات کا مطلب کیا ہے۔ ممات موت، موت کیا ہے؟ کا موت فقدان کا نام ہے، توجہ کیجئے گا، موت فقدان کا نام ہے، کسی شے کا چھن جانا، کسی شے کا فقد ہو جانا، یعنی اس شے کا نہ رہنا، معدوم ہو جانا، اسے کہتے ہیں موت۔ مثال دوں، ہم نے فصل اگائی، فصل اگی تو، خوشے لگے تو، فروٹ لگا، لیکن اس کے اندر کیڑا لگ گیا، اب یہ کھانے کے قابل تو کہتے ہیں ماتت شجرہ۔ کیا ہوا کہ اس کیڑے کے آنے کی وجہ سے، توجہ کیجیے گا، اس کیڑے کے آنے کی وجہ سے ایسا نہیں ہے کہ وہ فصل اپنی جڑوں سمیت باہر آ گئی ہے، وہ جڑوں سمیت اندر ہے، اس کے اوپر پھل فروٹ بھی لگا ہوا ہے، لیکن کیڑا لگنے کی وجہ سے وہ اس قابل نہیں ہے کہ اب اسے استعمال کیا جا سکے۔ توجہ کیجیے گا، اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے کہتے ہیں کہ اس پودے کو موت آ گئی۔ تو دیکھیں تو پودا تو وہیں کھڑا ہے، اس کے اوپر پھل بھی ظاہری طور پر لگا ہوا ہے، لیکن پھر کیوں کہا جا رہا ہے کہ موت آ گئی؟ اس لیے کہ اس میں جو فائدے کی چیز تھی وہ ضائع ہو گئی، جو فائدے کی چیز تھی وہ ضائع ہو گئی۔ اب اسے اگر انسان کے اوپر منطبق کرتے ہیں تو یہ ضروری نہیں ہے کہ یہاں پر جس ممات کی بات ہو رہی ہے وہ ممات یہ ہو کہ انسان کو عارضہ قلب لاحق ہوا، ہارٹ اٹیک ہوا اور مر گیا اور یہ موت ہو گئی۔ کہا نہیں، ممکن ہے
انسان نظر آ رہا ہو اور در حالانکہ وہ فوت ہو چکا ہو. آپ نے توجہ نہیں کی. چلیں مثال سے سمجھاتا ہوں. انسان چلتا پھرتا ہے، ہمیں نظر آ رہا ہے، لیکن ولایت علی ابن ابی طالب پر نہیں ہے. انسان اچھا کام کرتا ہے لیکن پروردگار اس کے اس عمل کو نہیں لیتا. وہ کہتا ہے تیرے دل میں میرے ولی کی محبت نہیں ہے. تو اب دل میں ولی کی محبت کا نہ ہونا یعنی کسی شے کا نقصان ہو جانا. یعنی چونکہ پروردگار نے انسان کو کمال کی طرف سفر کرنے کے لیے خلق کیا تھا اور کمال کی آخری حد پر پروردگار نے اس شرط کو رکھ دیا کہ میں اس سے عمل کو قبول کروں گا جو میدان غدیر میں علی ابن ابی طالب کو قبول کر لے گا. اب جب علی کو قبول کرے گا تو پروردگار کہتا ہے میری نظر میں یہ انسان ہے، لیکن جو علی کی ولایت کو قبول نہیں کرتا سلامت رہے، یہ چلتا پھرتا کیوں؟ اس سے ایک شے فوت ہو گئی، اور وہ شے کیا تھی؟ ولایت علی ابن ابی طالب. یعنی کتنے لوگ آپ دیکھیں امیر المومنین کی زندگی میں جو مولا امیر کے ساتھ ہیں، توجہ کیجئے گا، مولا امیر کے ساتھ ہیں، روز دیکھتے ہیں. مثال بدلتا ہوں، چونکہ ایام عزا ہے، کربلا میں حسین ابن علی موجود تھے، حسین کے اصحاب بھی موجود تھے، وہ بھی دیکھ رہے تھے، لیکن اشقیاء بھی موجود تھے، وہ بھی حسین کو دیکھ رہے تھے. لیکن جو ثواب پروردگار حسین کو دیکھنے کا اصحاب حسین کو عطا کر رہا ہے وہ اشقیاء کو نہیں دے رہا، جبکہ برابر پہ دونوں دیکھ رہے ہیں. اصحاب کو پروردگار حسین کی زیارت کا ثواب دیتا ہے، لیکن اشقیاء جو کہ حسین کو دیکھتے ہیں پروردگار انہیں ثواب نہیں دے رہا. کیوں؟ اس لیے کہ ظاہری طور پر اس فصل کی طرح یہ کھڑے تو ہیں، انسانوں کی طرح دیکھ بھی رہے ہیں، ان کے ہاتھ اور پاؤں بھی ہیں، لیکن چونکہ دل میں محبت حسین موجود نہیں ہے، پروردگار کی نظر میں یہ چلتی پھرتی لاشیں ہیں. پروردگار انہیں انسان تصور، یہ ہے ممات، کہ میں پروردگار سے کہہ رہا ہوں کہ ایسی ممات نہ دینا، ایسی موت نہ دینا کہ جس میں چلتی پھرتی لاشوں کو ہم انسان تصور کرتے ہیں، بلکہ میں پروردگار سے دعا کرتا ہوں کہ پروردگار مجھے موت ایسی دینا جیسے آل محمد کی موت ہے. مماتی مماتا محمد. نافع بن ہلال بجلی ایک بجلی تھا جو اشقیاء کے خیموں میں بھی موجود تھا. یہ مولا کا صحابی ہے. عجیب ہے واقعہ. ساری مثالیں آپ کو جتنے مطالب بیان کیے ہیں اس نافع بن ہلال بجلی میں نظر آئیں گے. کیسا عاشق ہے حسین ابن علی کا. ایک عجیب کام کر رہا تھا. جتنے تیر اشقیاء کی طرف چھوڑے نا اس نے، ان تیروں پر اپنا نام کندہ کرتا چلا جاتا تھا. نافع بن ہلال، نافع بن ہلال، نافع بن ہلال. حتیٰ اپنے نیزوں پر اس نے نام کندہ کیا تھا نافع بن ہلال. اصحاب دیکھتے تھے کہ نافع بیٹھ کر اپنے نام کو بار بار کندہ کر رہا ہے، کبھی تیروں پر، کبھی نیزوں پر، کبھی اپنی تلوار پر. حتیٰ بعض تاریخ میں لکھا ہے کہ اس کے گھوڑے کی گردن پر بھی نام موجود تھا. پوچھ لیا کسی نے نافع کیا کر رہا ہے، کیوں اپنا نام کندہ کرتا ہے؟ کہا ایسا نہ ہو کہ میں تیر چھوڑوں اشقیاء کی طرف
تیر چھوڑوں دشمن حسین کی طرف، اور دشمن حسین سمجھے کہ کہیں سے آ کے لگ گیا، اسے پتا چلنا چاہیے کہیں اور سے نہیں، حسین کے صحابی کی طرف سے آیا، واہ بھائی واہ، حسین کے صحابی کی طرف سے آیا ہے۔ وہ یہ نہ سمجھے کہ کہیں مجھے اپنی ہی فوج کا تو نہیں لگ گیا، اسے پتہ چلنا چاہیے کہ حسین کا چاہنے والا جو کہ حیات طیبہ رکھتا ہے۔ اب جب نافع گئے ہیں نا میدان میں لڑنے کے لیے، تو وہ وقت آیا کہ لڑتے 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 نافع زین سے زمین پر آئے تو شمر قریب آیا اور آ کر کہا کہ تو نافع بن ہلال بجلی ہے نا؟ کہا ہاں وہی ہوں، لیکن تو مجھے میرے قبیلے کے نام سے یاد نہ کر۔ کہا کیوں؟ کہا مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ میرے اور تیرے قبیلے کے آپس میں مراسم ہیں، اور تو جو چاہتا ہے میں بڑی اچھی طرح سمجھ رہا ہوں۔ اس وقت یاد رکھ میں اپنے قبیلے سے تعلق نہیں رکھتا، سن انا ناصر للحسین، میں حسین کا ناصر ہوں، مجھے اس قبیلے سے تصور، اب میرا قبیلہ اگر کوئی ہے تو وہ حسین کا قبیلہ ہے۔ توجہ کیا آپ نے؟ یہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے زین سے زمین پر آیا ہے، اور انسان کی فطرت ہے کہ مرتا ہوا ہر انسان مرنا نہیں چاہتا، زندہ رہنا چاہتا ہے، اور نافع یہ پیغام دے کر جا رہے ہیں کہ یہ ظاہری حیات نہیں ہے، وہ تو حیوانوں کے پاس بھی ہے، اگر حسین کے نام پر مروں گا تو حیات طیبہ مل جائے گی، اگر حسین کے نام پر مروں گا تو پروردگار مجھے حیات طیبہ دے دے گا۔ کون سا صحابی حسین کا اٹھا کر میں آپ کو دکھاؤں؟ ہر صحابی حیات طیبہ کا مالک ہے۔ کیوں؟ یہ وہ تھے کہ جنہوں نے اپنے خون کا آخری قطرہ تک حسین کے نام کر دیا۔ جب حبیب ابن مظاہر زین سے زمین پر آئے اور حسین پہنچے حبیب کے پاس، اتنا خوش نصیب ہے حبیب، حسین ابن علی نے اپنا رخسار حبیب کے رخسار پر رکھ دیا۔ سبحان اللہ، یہ ہے حیات طیبہ کا مالک حبیب، یہ ہے کہ جس نے پروردگار کی بارگاہ میں بالحسین وجاہت حاصل کر لی۔ جون آئے حسین کے پاس اور آ کر کہا کہ مولا مجھے پتا ہے مجھے آپ لڑنے کی اجازت کیوں نہیں دیتے؟ اللہ اکبر، مجھے آپ لڑنے کی اجازت کیوں نہیں دیتے؟ مجھے معلوم ہے میرے پسینے سے بدبو آتی ہے، مجھے معلوم ہے میں سیاہ فام ہوں، آپ نہیں چاہتے کہ میرا بدبو دار خون آپ کے پاک خون کے ساتھ مل جائے۔ حسین نے اس سیاہ فام کو کہ جو بالحسین وجیح بن گیا ہے اپنے سینے کے ساتھ لگایا۔ کہا جون تو نے سوچ بھی کیسے لیا؟ کوئی ہے ایسا آقا جو اپنے سیاہ فام غلام کو اپنے سینے کے ساتھ لگائے؟ پروردگار نے انہیں وہ حیات طیبہ بھی عطا کی اور وہ ممات بھی عطا کی جو ممات آل محمد ہے۔ جب حسین لاشائے جون پر پہنچے تھے نا، جون کے جسم پر جگہ جگہ اتنے زخم لگ چکے تھے کہ ہر جگہ سے جون کے خون بہ رہا تھا، اتنا خون بہا جون کا، اتنا خون بہا کہ جب لاشائے جون پر حسین پہنچے ہیں نا
تو جون سوال کرتا ہے، زخموں سے چور جون کربلا کے دشت میں حسین سے سوال کر رہا ہے، اب بھائی تو یہ ابن رسول اللہ، اے بتائیے اللہ کے رسول کے نواسے، کیا جون نے آپ کے ساتھ وفا کی ہے؟ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ کس کس کا نام لو؟ اب ذرا چلیے، یہ کربلا کا وہ جوان ہے، وہ کڑیل جوان کہ جو ہم شکل پیغمبر ہے۔ کون ہم شکل پیغمبر؟ ذرا رکنا عزاداروں، کسی نے معصوم سے پوچھا، یہ بتائیے انسان پر بہترین وقت کب آتا ہے؟ کہا جب پروردگار اس کے آنگن میں اولاد دے، اور وہ اولاد بھی اس کا بیٹا ہو۔ کہا خوش قسمت ترین شخص ہوتا ہے کہ جب اس کے آنگن میں اس کا بیٹا اس کی نظروں کے سامنے چلتا جاتا ہے، ماں بلائیں لیتی ہے اپنے بیٹے کی۔ ماں جب جب دیکھتی ہے اس کو اپنے آنگن میں چلتا ہوا، اس کے ذہن میں اپنے جوان بیٹے کے لیے سنہرے خواب ہوتے ہیں۔ کہا مولا پھر یہ بتائیے انسان پر سب سے مشکل وقت کہاں بات؟ کہا کہ انسان پر سب سے مشکل وقت اب آتا ہے کہ وہی جوان بیٹا جو اس کے آنگن میں چلتا پھرتا نظر آئے، اسی جوان بیٹے کا لاشا ماں باپ کو دیکھنا پڑے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ عزاداروں، آسان نہیں تھا علی اکبر کو بھیجنا، آسان نہیں تھا علی اکبر کو بھیجنا۔ علی اکبر آئے، واحد مجاہد ہے، استأذنا فأذنا۔ حسین ہر مجاہد سے کہتے تھے، کسی سے کہتے تھے تو میری لشکر کا علمدار ہے، کسی سے کہتے تھے تیرے جانے سے میری کمر ٹوٹ جائے گی، لیکن واحد علی اکبر ہے۔ حسین سے اجازت مانگی، حسین نے اجازت دے دی ہے، لیکن ایک کام کیا حسین نے۔ جب آئے نا علی اکبر حسین کے پاس، کہا بابا مجھے لڑنے کی اجازت دیجیے۔ علی اکبر سے کہا، علی اکبر ذرا چل کے آگے جانا۔ علی اکبر چل کے آگے گئے، پھر کہا میرے لال ذرا چل کے پیچھے آنا۔ اب علی اکبر پیچھے آئے، کہا میرے لال ابھی تو میں نے جی بھر کے تجھے دیکھا بھی نہیں ہے، ابھی تو جی بھر کے میں نے تجھے دیکھا بھی نہیں ہے علی اکبر۔ ایک اور کام ہے، جب علی اکبر کو حسین روانہ کر رہے تھے نا، تو علی اکبر کے سر پر دستار بھی باندھی ہے۔ جب حسین دستار باندھ رہے تھے نا، تو زہرا کا لال روتا چلا جا رہا تھا، آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ کہا بابا جان کیوں رو رہے؟ کہا جب تو علی اکبر چھوٹا تھا نا، تیری پھپھی اور تیری ماں تیرے سر پر دستار باندھتی تھی، میں سوچتا تھا کب تو بڑا ہوگا، کب تیرے سر پر دستار باندھوں گا، مگر علی اکبر مجھے معلوم نہیں تھا تجھے موت کے سفر سے پہلے حسین کو دستار باندھنی ہوگی۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ حسین نے اجازت دے دی، لیکن کہا میرے لال جا، تجھے تیری پھپھی نے پالا ہے، تجھے زینب علیہ نے پالا ہے، جا زینب کے پاس جا کے اجازت لے آ۔ اب علی اکبر، دو ودائیں ہیں علی اکبر کی، ایک پھپھی زینب سے، ایک بھیا سید سجاد سے۔ دونوں ودائیں بڑی مشکل تھی علی اکبر کے لیے، لیکن علی اکبر نے کیا طریقہ اختیار کیا؟ آئے اپنی پھپھی کے پاس اور اپنا سر پھپھی کی گود میں رکھ دیا۔ پھپھی اماں علی اکبر کے سر میں اپنے ہاتھوں کو پھیر رہی ہے۔ کہا میرے لال کیا بات ہے؟ پھپھی اماں ایک مسئلہ درپیش ہے۔
کہا میرے لال یہ کون سا وقت ہے؟ کہا پھوپھی اماں آپ ہی نے میری تربیت کی ہے نا، قرآن پڑھنا میں نے آپ سے سیکھا ہے، شریعت کے مسائل آپ نے مجھے سکھائے ہیں۔ پھوپھی اماں ایک سوال ہے، ایک مسئلہ ہے۔ کہا میرے لال پوچھ، کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ کہا پھوپھی اماں مجھے یہ بتائیے رتبے میں آپ کی ماں عالی ہے یا آپ کا رتبہ بلند ہے؟ کہا علی اکبر یہ تم نے کیسا سوال کیا؟ کہا میری اماں، کہا میں اس کی کنیز۔ کہا اچھا یہ بتائیے اگر روز محشر آپ کی ماں فاطمہ زہرا نے آپ سے یہ پوچھ لیا کہ میرا علی اکبر پیارا تھا یا حسین پیارا تھا؟ کہا علی اکبر میں سمجھ گئی تو کیا کہنا چاہتا ہے، جا علی اکبر میں نے تجھے مرنے کی اجازت دے دی ہے۔ اب آئے علی اکبر سید سجاد کے خیمے میں، جیسے ہی سید سجاد پر نظر پڑی نا، کبھی ہاتھوں کو چومتے ہیں، کبھی رخساروں کے بوسے لیتے ہیں، کبھی ماتھے کا بوسہ لیتا ہے علی اکبر۔ اب جب ماتھے کا بوسہ لے رہا تھا علی اکبر، آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے کہ دو گرم گرم آنسو جب سید سجاد کے رخسار پر گرے تو آنکھ کھلی۔ جب آنکھ کھلی تو دیکھا بھیا علی اکبر ہے۔ کہا علی اکبر رو کیوں رہے ہو؟ کہا سید سجاد بس میرا وقت آخر آ گیا ہے بھیا، آپ سے رخصت کے لیے آیا ہوں۔ رخصت کر دیا سید سجاد نے۔ اب آئے اس خیمے میں جہاں بیویاں موجود تھی۔ عزادارو یہ سب سے مشکل مرحلہ تھا۔ حمید ابن مسلم جو راوی ہے اشکیاء کا، لکھتا ہے 70 دفعہ خیمے کا پردہ اٹھا، 70 دفعہ خیمے کا پردہ گرا۔ کہا علی اکبر کی ودا خواتین کے خیمے سے اتنی مشکل تھی، ایسے نہیں لگتا تھا کہ علی اکبر آ رہا، ایسے لگتا تھا کوئی جنازہ آ رہا ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ علی اکبر نکلتے لگتے تھے، کبھی کوئی بی بی آگے بڑھتی تھی ابا کا دامن پکڑ، کبھی سکینہ آگے بڑھتی تھی بھیا کہاں جا رہے ہو ہمیں چھوڑ کر؟ بس علی اکبر کو ودا کیا۔ آئے علی اکبر، حسین نے خود سجایا ہے علی اکبر، ہر چیز حسین نے خود پہنائی علی اکبر کو، گھوڑے پر سوار کیا۔ ادھر زینب نے در خیمہ پر اماں فضہ کو کھڑا کیا اور فضہ سے کہا فضہ ذرا مجھے میرے لال کی جنگ بتاتی جا، میں نے علی اکبر کی پرورش کی ہے، آج میں اس کی جنگ دیکھنا چاہتی ہوں۔ اماں فضہ مجھے ایک ایک حملہ بتا، میرا لال کس طرح حملے کرتا ہے۔ یہاں علی اکبر حسین سے اجازت لے کر آگے بڑھے، یہاں اماں فضہ نے اپنا سر پیٹنا شروع کر دیا۔ کہا زینب نے کیا بات ہے اماں فضہ، تو اپنا سر کیوں پیٹ رہی ہے؟ کہا بی بی تو برداشت نہیں کر سکے گی۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا جب سے علی اکبر روانہ ہوا ہے حسین علی اکبر کے گھوڑے کے پیچھے دوڑ رہا ہے۔ رک گئے علی اکبر، مڑ کر دیکھا کہ بابا دوڑتا آ رہا ہے، کبھی گرتا ہے کبھی کھڑا ہوتا ہے۔ رک گئے علی اکبر کا بابا کیا بات ہے، ابھی تو آپ سے اجازت لی تھی۔ کہا علی اکبر کاش کوئی تجھ جیسا تیرا بیٹا ہوتا، تجھے پتا چلتا گڑیل جوان کو موت کے لیے کیسے روانہ کیا جاتا ہے۔ کہا بابا آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ کاش تو صاحب اولاد ہوتا۔ بابا ایک بی بی میرے سامنے کھڑی ہے، وہ مجھے کہہ رہی ہے علی اکبر میرا حسین 3 دن کا پیاسا ہے، تو گھوڑے پر ہے حسین پیچھے بھاگتا رہا ہے۔ بابا مجھے لڑنے کی اجازت ہے۔ نہیں معلوم حسین نے کیسے صبر کیا۔ علی اکبر روانہ ہو گئے۔ علی اکبر روانہ ہوئے، اماں فضہ نے بتایا کہ زینب تیرے بھیا کا حال اچھا نہیں ہے، جب سے علی اکبر گیا ہے حسین کی حالت متغیر ہے۔ اسی وقت زینب چلی گئی سجدے میں، پروردگار سے دعا کی اے یوسف سے یعقوب کو ملانے والے، یوسف کربلا کو یعقوب کربلا سے ایک دفعہ ملا دے۔ کیا ہوا نہیں معلوم،
کیسے علی اکبر واپس پلٹے. یقیناً زینب کی دعا قبول کی ہوگی. اب جب علی اکبر واپس پلٹے حسین کے پاس آئے نا تو کہا بابا اگر 2 گھونٹ پانی مل جائے، اگر 2 گھونٹ پانی مل جائے علی اکبر ایسی جنگ کرے گا کہ زمانہ دیکھے گا. کہا علی اکبر پانی تو نہیں ہے، میں اپنی زبان تیرے دہن میں رکھتا ہوں، شاید کوئی تری مل جائے. اب جب حسین نے اپنی زبان علی اکبر کے دہن میں رکھی تڑپ گیا علی اکبر. بابا آپ تو مجھ سے زیادہ پیاسے ہیں، بابا آپ تو مجھ سے زیادہ پیاسے ہیں. مقتل لکھتا ہے کہ حسین نے اپنی انگشتری علی اکبر کے دہن میں رکھی اور کہا میرے لال ہو سکتا ہے کچھ تری محسوس ہو، تیرے قلب کو سکون ہو جائے، جا میرے لال پروردگار کے حوالے. اب حسین نے جب حوالے کیا پروردگار کے، مجھے نہیں معلوم حسین کے دل کی کیفیت کیا ہوگی. علی اکبر روانہ ہوئے، میں جنگ نہیں پڑھ سکتا. علی اکبر بڑھ کر وار کر رہے تھے، بڑھ کر وار کر رہے تھے. کیوں نہ وار کرتا علی اکبر؟ حیدر کرار کا پوتا ہے. حیدر کرار کی جنگ یاد آ گئی لوگوں کو. جب دیکھا نا کہ علی اکبر کاٹ کر پھینک رہا ہے، حضرت سعد نے آواز دی ملعونو یکبارگی حملہ کرو، یکبارگی حملہ کرو. اس سے پہلے کہ یکبارگی حملہ کیا جاتا حسین بن نمیر آگے بڑھا اور علی اکبر سے کہا علی اکبر کتنی خوبصورت جنگ کر رہا ہے، لیکن تو پیچھے مڑ کر تو دیکھ خواتین خیمے سے باہر آ گئی ہے. بس یہ وقت تھا جب حسین کی کمائی لٹ گئی. حسین بن نمیر نے ایسا برسی کا پھل مارا کہ علی اکبر زین پر ٹک نہ سکا. دیر تک علی اکبر نے کوشش کی کہ اس برچی کے پھل کو نکالے. برچی تو ٹوٹ گئی لیکن برچی کا پھل علی اکبر کے سینے میں رہ گیا آزادار. اب آواز دی علی اکبر نے بابا میرا آخری سلام قبول کیجئے. یہاں مقتل لکھتا ہے ہر مجاہد نے حسین کو مدد کے لیے پکارا ہے، لیکن علی اکبر نے مدد کے لیے نہیں پکارا. علی اکبر کو پتا تھا جب میرا بابا میری آخری آواز سنے گا اس کی بینائی کام کرنا چھوڑ جائے گی، اس کی بینائی کام کرنا چھوڑ جائے گی. جب آواز دی ہے نا بابا میرا آخری سلام قبول کیجئے، راوی لکھتا ہے حسین 1 سال کے بچے کی طرح کبھی کھڑے ہوتے ہیں، کبھی زمین کربلا پر گرتے ہیں، پھر کھڑے ہوتے ہیں، پھر زمین کربلا پر گر جاتے ہیں اور حسین نوحہ کر رہے ہیں الدنیا بعد کلافہ. علی اکبر تیرے جانے کے بعد اب زندگی کا مزہ نہیں ہے، تیرے جانے کے بعد زندگی کا مزہ نہیں ہے. حسین پہنچے علی اکبر کے پاس، کیا دیکھا؟ ایک ہاتھ علی اکبر کا سینے پر ہے، ایک ہاتھ علی اکبر کا سینے پر ہے. حسین لاشائے علی اکبر کو اٹھانا چاہتے ہیں. اپنے بچے سے کہا میرے لال میں بوڑھا ہو گیا ہوں، ذرا اپنے دونوں بازو میری گردن میں ڈال تاکہ میں تجھے اٹھا سکوں، ذرا میری مدد کر علی اکبر، جوان کا لاشا اٹھانا ہے. عزادارو ذرا رک جاؤ. جب حسین نے اجازت دی تھی حر کے بیٹے کو لڑنے کے لیے، حر کا بیٹا گیا تھا لڑنے کے لیے، جب حر کا بیٹا زین سے زمین پر آیا تھا حسین پہنچے ہیں حر کے بیٹے کے لاشے پر. جب حر آیا نا کہا مولا یہ تو غلام زادہ ہے، اسے چھوڑ دیجئے. حسین نے کہا شریعت کہتی ہے بوڑھا باپ جوان بیٹے کی لاش نہ اٹھائے، کاش کوئی کربلا میں ہوتا. حسین سے کہتا حسین تو بوڑھا ہو گیا ہے، جوان بیٹے کا لاشا نہ اٹھا. الا ولعنت اللہ علیکم سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کے اس قریب سے ذکر کو قبول فرما.
پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے جوانوں کو سیرت علی اکبر پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد ان آنسوؤں کو رومال سیدہ میں جگہ عطا فرما، نے ہمارے لیے توشہ آخرت قرار دے۔ پروردگار اس کا اجر کثیر ہمارے اور ہمارے مرحومین کے نامہ اعمال میں درج۔ پروردگار جتنی ماؤں کے لال ہیں ان کے کلیجے اپنے بچوں کے حوالے سے ٹھنڈے رہیں۔ پروردگار ہمارے جوانوں کو طول عمر عطا فرما۔ علی اکبر کی جوانی کے صدقے میں پروردگار کسی ماں کا دل رنجیدہ نہ ہو۔ پروردگار یہ اولاد کا دکھ کسی پر والدین کو نصیب نہ فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد جتنے مومنین تشریف لاتے ہیں پروردگار ان تمام کی دینی دنیاوی حاجات کو بھر لا، ہماری ان تمام دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد حجت حق ولی اصغر ظہور جل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، آمین آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔